السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج سفر المظفر کی 4 تاریخ ہے اور انگریزی مہینے کی بھی 4 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ سفر والا مہینہ ہے۔ سفر کے معنی خالی کے آتے ہیں، اور سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگ اپنے گھر کو خالی کر دیتے تھے، یعنی تجارت والے تجارت کے لیے نکل جاتے تھے، اور جنگ و جدال سے جو 3 مہینے سے رکے ہوئے ایام دور جاہلیت میں لوگ جنگ و جدال سے، اور اسلام میں بھی جنگ و جدال ان 3 مہینوں میں منع ہے، جس میں سے محرم ہے، پھر ذی الحجہ ہے اور ذی قعدہ ہے۔ یہ 3 لگاتار مہینے جو گزرے، ان 3 مہینوں میں جنگ و جدال، جھگڑا اور فساد وغیرہ اسلام میں حرام ہے، اور اس کا لحاظ کفار بھی کرتے تھے۔ تو ایام جاہلیت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ البتہ ان میں خرابی یہ تھی کفاروں میں کہ اگر کہیں بہت اہم جنگی مہم پہ جانا ہے تو وہ لوگ محرم کے مہینے کو لیٹ کر دیتے تھے، اور بعد والا مہینہ جیسے ربیع الثانی کا ہے وہ پہلے لا لیتے تھے۔ لیکن بہرحال ان کے اندر ان مہینوں کا احترام تھا، اور اسلام میں بھی ان 3 مہینوں کا احترام ہے: ذی قعدہ، ذی الحجہ جس میں عید الاضحیٰ آتی ہے، اور محرم۔ سفر کے مہینے میں لوگ جنگوں پر نکل جاتے تھے، لوگ تجارت کے لیے نکل جاتے تھے، تو گھر خالی ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں۔ بعض حضرات سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ سفر ان کے نزدیک ایک کیڑا ہے جو پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، کفار کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک نہیں۔ اور وہ کیڑا یا سانپ جب پیٹ میں ہو جاتا ہے تو انسان چاہے جتنا کھا لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو اس کو کہتے ہیں اسے سفر کی بیماری ہے۔ یہ دور جاہلیت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے یہ خیالات اور میتھولوجی جس کو بولتے ہیں، خرافات اور توہم پرستی، یہ ان کے اندر رائج تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نبی رحمت بنا کر بھیجا، تاکہ آپ لوگوں پر رحم کریں کہ لوگ جو اپنے اوپر طرح طرح کے میتھولوجیز وغیرہ اور توہم اور غلط افکار اور غلط خیالات پالے ہوئے ہیں، ان خیالات کا بھی آپ ازالہ کریں، ان برے خیالات کا بھی خاتمہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی،
چند ماہوں ایام کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کا کرشمہ دیکھیں کہ اسی دن سورج گرہن تھا، جس کو کسوف یا خسوف کہتے ہیں۔ کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کو، خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو، یعنی چاند کے اندر بالکل لالی آ جاتی ہے اور سورج کے اندر بھی بالکل اس کے اندر سے روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ تھا، تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید ابراہیم کے انتقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں ان کے انتقال کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبض شناس تھے، انہوں نے جان لیا کہ یہ افکار و خیالات اب بھی ان کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یہ چاند اور سورج اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہیں، کسی کے انتقال پر یا کسی اور وجہ سے یہ کسوف یا خسوف نہیں ہوتے۔ ایسے وقت میں تم نفل نماز پڑھو، صدقہ اور خیرات کرو، صلاۃ و سلام پڑھو۔ یہ ان باتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، یعنی کسی شخصیت سے اس کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ چین والوں کے خیالات تھے ایام جاہلیت میں اور اب بھی ہیں، کیونکہ چائنا اس زمانے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرو، اپنے اندر ہنر پیدا کرو، دانشمندی حاصل کرو، اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔ تو وہاں سب سے لمبی مسافت چین تھی عرب سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کی مثال دی کہ ولو بالسین، تم علم حاصل کرو، اپنے اندر تدبر اور تفکر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اگرچہ وہ تدبر اور تفکر اور علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے تو وہاں چلے جاؤ۔ تو چین والوں کے اندر یہ وہم تھا کہ چاند گرہن یا سورج گرہن جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ چاند کو اژدہا لپیٹ لیتا ہے، اژدہا کھانے جاتا ہے، تو وہ لوگ اس دن نکلتے تھے۔ چاند گرہن یا سورج گرہن جب بھی ہوتا تھا تو وہ لوگ کھلے میدان میں نکلتے تھے اور پوری طاقت سے چیخیں مارتے تھے اور آوازیں نکالتے تھے، اور جب سورج گرہن یا چاند گرہن ختم ہو جاتا تو وہ لوگ جشن مناتے اور خوشی مناتے، اور عید کا دن وہ لوگ اس کو گردانتے کہ ہماری چیخ کی وجہ سے اژدہے نے چاند کو یا سورج کو چھوڑ دیا۔ اب بھی اسلام آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام توہمات اور توہم پرستی سے اپنی امت کو نکالا، اور پاکیزہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ لیکن ہمارے اندر دو وجہوں سے اب بھی بہت کسی نہ کسی حد تک جاہلیت کی رسمیں اور توہم پرستی ہمارے اندر اب بھی موجود ہیں۔ پہلی وجہ اس لیے ہمارے اندر توہم پرستی اور میتھولوجی یعنی توہم اور خرافات ہمارے اندر غلط خرافات اور غلط افکار اس لیے ہیں کہ ہم اپنے دین کے علم سے ناآشنا ہیں، ہم دین کے علم سے لاواقف ہیں، اس لیے ہمارے عقائد اور ہمارے ایمان کمزور ہیں اور غلط چیزوں پر ہمارے عقائد اور ہمارے ایمان جمے ہوئے ہیں۔ ایک تو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسری وجہ برادران وطن یعنی ہندو قوم کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے۔ ان کے اندر جو غلط افکار ہے، ان کے اندر جو غلط خیالات ہے، اندھ وشواس ہے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے
مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کیونکہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور سفر کے مہینوں کو مسلمان، جیسا کہ کفار مکہ اور ایام جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اس مہینے کو نحوست والا اور منحوس مہینہ جاہل لوگ گردانتے تھے اور سمجھتے تھے، اور ان مہینوں میں وہ لوگ شادی نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتے تھے۔ آج بھی وہ چیزیں کمزور عقیدے والے مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، سفر کے اندر جو نحوست مانی جاتی ہے اس مہینے کے اندر، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک مہینے کے اندر کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے؟ ایک چاند کے اندر کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے؟ ایک تارے کے اندر کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے؟ یہ تمام تصرفات اللہ کے قبضے و قدرت میں ہیں، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے۔ تو دو وجہوں سے، ایک تو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے جاہل لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا ہندو قوم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے غلط افکار اور غلط خیالات اور میتھولوجی ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، کہ یہ جو لوگوں کے اندر یہ خیال ہے کہ بیماری ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک وبا آتی ہے جو لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، لیکن کسی کو اگر سردی ہو گئی اور وہ کسی کے ساتھ رہا تو اس کو بھی سردی ہو گئی، تو یہ سمجھا جائے کہ اس کی وجہ سے ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک ہے۔ ایک بیماری کے اندر کیا طاقت ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف دے، دوسرے کے اندر منتقل ہو جائے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بیمار جب ہوتا ہے یا بخار لگتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح لوہے کو آگ کی بھٹی پر رکھنے سے لوہے کے اندر سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک بیماری جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے اندر کبھی منتقل نہیں ہوتی۔ اس کے گھر گیا، اس کے یہاں کوئی بیمار تھا اور یہ بھی بیمار پڑ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ وبا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کبھی متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک جسم سے دوسرے جسم کبھی منتقل نہیں ہوتی۔ یہ غلط افکار اور غلط خیالات ہے۔ یہ تو وبائیں پھیلتی ہیں جس کی وجہ سے ایک کو لگ گئی، دوسرے کو لگ گئی، تیسرے کو لگ گئی، وبا کی وجہ سے، آب و ہوا کی وجہ سے۔ لیکن کسی انسان کے اندر کوئی بیماری ہو اور وہ بیماری دوسرے کے اندر منتقل ہو جائے، اس بیماری کے اندر وہ طاقت اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، اور بدشگونی لینا، اس کی بھی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بدفالی لینا، فال نکالنا، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ دیوار کی منڈیر پر کوہ آ کر وہ آوازیں نکال رہا ہے تو اس سے بدفالی لی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں؟ ایک کوے کو کیا پتا کہ مہمان آنے والا ہے؟ کوے سے تو آپ زیادہ جاننے والے ہیں، آپ کے اندر عقل و شعور اللہ نے زیادہ رکھی ہے، کوے سے زیادہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو ایک کوے کے اندر کیسے یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ بتا دے کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے؟
تو یہ جو فعال لیا جاتا ہے کہ کوا دیوار کی منڈیر پر اگر آوازیں نکالے تو کہا جاتا ہے کہ مہمان آنے والا ہے. مرد کی دائیں آنکھ کھجائی تو کہتے ہیں کہ مال آنے والا ہے. عورت کی لیفٹ آنکھ کھجائی تو کہتے ہیں مال آنے والا ہے. یہ بدعقیدگی ہے، یہ اسلام سے دوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بد فانی لیتا ہے، جو ان طرح کے توہمات اور میتھولوجی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہاتھوں کی لکیر بتائے گی کہ آپ کو مال ملنے والا ہے، ہاتھوں کی لکیر بتائے گی کہ آپ کی شادی ہوگی یا نہیں، ہاتھوں کی لکیر بتائے گی کہ آپ کو کہ یہ سفر آپ کا مکمل کامیاب ہوگا یا نہیں، ہاتھوں کی لکیر بتائے گی کہ آپ جو جاب شروع کر رہے ہیں وہ سکسیسفل ہوگا یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نجومی کے پاس جاتا ہے، ہاتھ دکھانے والوں کے پاس جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اقبال مرحوم نے کہا تھا پابند رب ہے نباتات و جمادات، اور مومن تو پابند ہے احکام الہی میں. کہ مومن احکام الہی اور اللہ کے احکام جو ہیں، اللہ کے جو حکم ہے اس کا پابند ہے. اور یہ حیوانات، نباتات، جمادات، اور یہ چرند اور پرند، یہ کوا، یہ الو، اور یہ جھاڑو، اور یہ شام کے وقت میں جھاڑو مارنا، اور یہ آئینہ نہیں دیکھنا، یہ تو اس کے اندر کیا طاقت ہے کہ آپ کے گھر میں بلائیں پیدا ہو. کہا جاتا ہے کہ عصر کے بعد جھاڑو نہیں مارنا، گھر میں غریبی آئے گی. اس جھاڑو کے اندر اتنی طاقت آ گئی. رات میں آئینہ نہیں دیکھنا، رات میں ناخن نہیں کاٹنا، کس نے بتایا آپ کو؟ کون سی کتاب میں پڑھے کہ آپ کے گھر میں یہ خیالات اور یہ میتھولوجی اور یہ برے افکار اور توہمات آ چکے ہیں؟ بچہ پیدا ہوا، پھر اس کے اوپر الگ سے کام ہم شروع کر دیتے ہیں. اس کو کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں کہ نظر نہیں لگنا. اس کالے ٹیکے کے اندر کیا طاقت ہے کہ وہ بیماری سے بچا لے یا نظر بد سے بچا لے؟ 80% مسلمانوں کے بچے جو پلتے ہیں وہ کالے ٹیکے سے پلتے ہیں. جس ماں کا یہ عقیدہ اتنا کمزور ہو کہ یہ کالا ٹیکا میرے بچوں کو نظر بد سے بچا لے گا، اس بچے کے اندر کیا ایمانی طاقت ہوگی وہ بڑا ہوگا تو؟ پھر کیا ایسے حالات نہیں آئیں گے کہ اس کے دل کفاروں سے ڈر رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، کپا رہے ہوں گے؟ وہ کانے ٹیکے کے اندر کیا طاقت آئی؟ وہ تو محض ایک ٹیکا ہے، اس کے اندر کہاں تمام طاقت اور تمام چیزوں کو اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ جب تم بے چین ہوتے ہو تو کون تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ جب تم کشتیوں پر جا رہے ہو تو کون تمہاری کشتیوں کو بچاتا ہے؟ جب تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو تو کون پالتا ہے؟ کیا وہ کالا ٹیکا پال رہا تھا یا وہ نجومی تمہیں تمام چیزیں بتا رہا تھا؟ یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے. کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ نے جب چاہا کہ آپ کو فائدہ پہنچائے، اور ساری کائنات یہ چاہے کہ آپ کو فائدہ نہ پہنچے، تو پوری کائنات اللہ کے کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. عقیدہ کہتے ہیں کسی چیز پر یقین کر لینا اور اس کا دل میں بیٹھ جانا.
یہ عقیدہ ہے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کالا ٹیکا نظر بد سے بچائے گا تو یہ خیال میں نہ رہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں. ہمارے خیالات ہندوانہ خیالات ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، کہ بدفعلی لینا اور فعل نکالنا، شگون لینا، بدشگون لینا، یہ شرک ہے. ہمارے عقائد جو کمزور ہیں، ہمارے ایمان جو کمزور ہے، وہ ایک علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. ہم نے دنیاوی تعلیمات تو پڑھا دی، گھر کے اندر سب پڑھے ہوئے ہیں، سبوں نے گریجویشن کیے ہوئے ہیں، لیکن انہی کے بچے پیدا ہو رہے تو وہ کالا ٹیکا لگا رہا ہے. تو اس کو کہیں گے کہ وہ گھر جو ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کا ہے. کہا جائے گا کہ وہ گھر جاہل لوگوں کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک پیڑ کے پاس عجیب و غریب کام کر رہے ہیں. ایک پیڑ کی عجیب و غریب طریقے سے اس کا ادب و احترام کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور وہ نبض شناس تھے. انہوں نے سوچا تو ابھی تو یہ ابتدا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو آگے چل کر کیا ہوگا. وہ پیڑ کو آپ رضی اللہ عنہ نے اکھاڑ پھینکا. کہا کہ اس کو اکھاڑ دو. وہ پیڑ تھا بیعت رضوان کا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی. افواہ اڑی تھی کہ حضرت عثمان جو خبر دینے اور لینے گئے ہیں، حالات معلوم کرنے مکے کے اندر، افواہ اڑی تھی کہ ان کا قتل ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور تمام لوگ بیعت کرو کہ جب تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم واپس مدینہ نہیں جائیں گے. تو اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی. ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ وہاں پہ عجیب و غریب عجیب و حرکات شروع ہو گئے. آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس جھاڑ کو ابھی اکھاڑ پھینکو، اس درخت کو ابھی اکھاڑ پھینکو. اکھاڑ پھینک دیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے. دیکھا کہ ایک آدمی قبر کے پاس کچھ کورید رہا ہے اور اپنے قبر کے اندر پرنی کے اندر رکھ رہا ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو وہ انکار کر رہا تھا. اس کو زور سے چیخ کے اور زوردار انداز میں پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں دور ملک سے آیا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، یہاں سے کچھ مٹی لے جاتا ہوں برکت کے طور پہ. آپ رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراً کہا کہ اس قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے چاروں طرف دیوار کھڑی کر دو اور ایک کھڑکی رکھ دو، بس جہاں سے وہ لوگ تمام لوگ صلاۃ و سلام پیش کر سکے. یہ اصل ایمان کو بچانا ہے، مسلمانوں کے عقائد کو بچانا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے اندر ہے، ایجپٹ کے اندر سینکڑوں ہزاروں سال سے ہر سال ایک نئی اور بالکل جوان لڑکی کو دریا کے اندر ڈال دیا جاتا تھا زندہ. جب مصر فتح ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا، تو آپ رضی اللہ عنہ کو خبر کی گئی کہ یہاں ہر سال یہ رسم ادا کیا جاتا ہے تو پانی دریائے نیل کے اندر سے جاری ہوتا ہے. اس سال اب ڈالنے کا وقت آ گیا ہے، ایک نوجوان لڑکی کو ڈالنا پڑے گا. آپ رضی اللہ عنہ نے کہا جتنا جینا مردوں کا حق ہے اتنا ہی عورتوں کا بھی حق ہے. ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کسی جوان پر یا کسی بوڑھے پر ہم ناحق، اس کا جرم ہے ہی نہیں، ہم کیسے اس پر ظلم کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کریں گے. اور انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خبر معلوم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا اور بالکل ایسا نہیں کیا جائے گا آج سے، اور یہ خط میرا ہے، دریائے نیل کے اندر ڈال دینا.
دریائے نیل کے اندر جو ہی وہ خط ڈالا گیا، پانی اس دن سے جو جاری ہوا اور آج تک وہ دریائے نیل جاری ہے، آج تک وہ خشک نہیں ہوا، آج تک وہ دریائے نیل سوکھا نہیں ہے۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چل، اور اگر نہیں چلتی ہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، تیری وجہ سے ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ اس دن سے دریائے نیل آج تک جاری ہے۔ یہ عقائد، یہ توہم پرستی کو ہمیشہ اکابر و اسلاف نے مسلمانوں کے اندر سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہی افکار اور وہی خیالات اور وہی اندھ وشواس پھر لوگوں کے اندر رائج ہو چکی ہیں۔ عصر کے بعد آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں گھر میں، مغرب بعد بھی آپ لگا سکتے ہیں، مغرب بعد آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ آئینہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السفر المظفر، کہ سفر مہینے کے ساتھ مظفر یعنی کامیابی کی صفت لگائی ہے کہ یہ کامیابی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو کام شروع کیا جائے، اس مہینے میں جو شادی شروع کی جائے وہ کامیاب ہوتی ہے اور وہ کامران ہوتی ہے، وہ کام سکسیسفل ہوتا ہے۔ واٹس ایپ کے اندر اور دیگر جو ایپ میسیجز کے رسائل، پیغام رسائل کی جو چیزیں، اس کے اندر کس طرح کے میسج آتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے من بشرنی، کہ مجھے جو سفر کے مہینے کے جانے کی خوشخبری دے گا اسے میں جنت کی خوشخبری دوں گا۔ آج تک تو یہ حدیث ہمارے نظر سے یا کسی بھی عالم کی نظر سے نہیں گزری، یہ من گھڑت ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ اسی طرح 13 تیزی منایا جاتا ہے اس مہینے میں کہ 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک لوگ کوئی کام نہیں کرتے، اور جب 13 گزر کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اور اس 13 دنوں میں آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یہ سورت پڑھو، کوئی آفت نہیں نازل ہوتی، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی۔ تمام ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مہینوں کا احترام اور ان تمام مہینوں کو اسی دن بنایا جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو ان مہینوں کے اندر یا ان دنوں کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے اور کوئی تکلیف نازل نہیں ہوتی ہے۔ تکلیف تو ہمارے اعمال کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں خرافات کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، اللہ کے احکام اور اللہ کے قوانین کو توڑنے کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو ہم کرتے ہیں اسی کا بدلہ ہوتا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، لیکن کسی ایام کی وجہ سے، کسی دن کی وجہ سے، کسی مہینے کی وجہ سے، یا کوے کے بولنے کی وجہ سے، یا الو کے رونے کی وجہ سے، یا کالی بلی آگے گزرنے کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ نہ کوئی بیماری کسی کے اندر منتقل ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بدفعلی لے سکتا ہے، کہ بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تمام بے حقیقت چیزیں ہیں۔ چٹھی اچھالی جاتی ہے، اس میں خیر و شر نکالا جاتا ہے، یہ تمام کفار کے اعمال ہیں۔ مسلمانوں کا ان چیزوں سے دور تک کوئی واسطہ نہیں، اور اسلام کا ان چیزوں سے دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم مسلمانوں کو بچنا بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اپنے اندر اسلامی تعلیمات اور اپنے بچوں کے اندر اسلامی تعلیمات داخل کریں اور اسلامی تعلیمات پڑھائیں۔ صرف لفظی قرآن نہیں، میننگ کے ساتھ پڑھائیں، صرف لفظی حدیث نہیں، میننگ کے ساتھ حدیث پڑھائیں اور انہیں سمجھائیں، تو ان کے خیالات اور افکار مضبوط ہوں گے اور ان کے عقیدے مضبوط ہوں گے۔ ورنہ
वही होगा कि थोड़ी थोड़ी बात पर भाई नई शादी हुई है, जाहिर सी बात है दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हुई है, नई मोहब्बत है। अगर कुछ ज्यादा वक्त बीवी को दे रहा है तो माँ परेशान हो जाती है कि बीवी को कि बेटे को बीवी ने कर दिया है और फला फला आमिल के पास, जादूगरों के पास, तावीज़ गंडे करने वालों के पास जाकर खुद अपना अकीदा खराब करती है और बच्चों की जिंदगियां और बहू की जिंदगियां बर्बाद करती हैं। इसी तरह अगर बेटा दोनों को साथ लेकर चलता है, माँ को भी और बीवी को भी, तो बीवी समझती है कि मेरा शौहर माँ का हो गया और बीवी दौड़ती रहती है गलत आमिलों के पास। वो मनचाही रकम लेते हैं और वो हड़पते हैं और अपनी पेट पालते हैं और मुसलमानों की जिंदगी को अजीरन बनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाजात मकबूल और मुनाजात दुआ बताई है कि नजर लगने की क्या दुआ है वो पढ़ लो, कोई नजर आपको नहीं लगा सकता। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार ने ये साजिश रची थी कि जो भी इनको खत्म करेगा उनको मुंह को मांगा इनाम दिया जाएगा। एक सबसे बड़ा नजर लगाने वाला था, उसके पास लोग पहुंचे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम अपनी नजर के जरिए हलाक कर दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए, शहीद करने के लिए उसने 7 दिन खाने नहीं खाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सामने आया वो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर लगाने लगा ही था कि हजरत जिब्राइल आ गए और उन्होंने, हजरत जिब्राइल ने कहा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़िए, व इन्नहुम लयुज़लिक़ून बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहुम लमजनून। ये आयत नाज़िल हुई कि ये लोग अपनी नजरों के जरिए आपको गिराना चाहते हैं, आपको हलाक करना चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी को बहाल रखिए और इन दुआ और अज़कार का एहतमाम कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम बातें बताएं। इसलिए जो ज्यादा भूखा होता है उसकी नजर लगती है, और नजर हक चीज है, और नजर लगने के लिए यही है कि कोई अच्छी चीज देखे तो आप क्या कह लो, माशाअल्लाह कह लो, आपकी नजर उनको नहीं लगेगी। कोई खूबसूरत बच्चा है माशाअल्लाह बोल तो नजर नहीं लगेगी। अल्लाह तबारक बताना गलत तवहमात और गलत मेथोलॉजी और वगैरह तवहम परस्ती से हमारी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। वाखिर